لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حجر اسود کا بوسہ۔ حضرت حنظلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت طاؤس رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے جب رکن حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو اگر وہاں رش ہوتا تو چلتے چلے جاتے اور رش میں نہ گھستے، اور اگر رش نہ ہوتا، رکن حجر اسود خالی ہوتا تو اس کو 3 بار بوسہ دیتے۔ پھر فرماتے، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایسے ہی کرتے دیکھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا، اے حجر اسود، بے شک تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا۔ حجر اسود جنت کا پتھر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت کا پتھر ہے، حجر اسود گواہی دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حجر اسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ اس دن وہ ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا۔ یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استقبال فرمایا، پھر اپنے ہونٹ مبارک اس پر رکھ کر کافی دیر روتے رہے۔ پھر جب پھرے تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ آب زمزم سے مقاصد کی برابری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم ہر اس مقصد کی بجا آوری اور حصول کے لیے کافی ہے جس کی خاطر وہ پیا جائے، یعنی آب زمزم جس بھی جائز مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتے ہیں۔